الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ثنا کو بتا بتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں موجود و عدم تیرا. دنیا میں تیرا کہا کر تیرے شکر کرے یا رب. تعجب ہے کہ ان پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. دو چشم من فدائے چارگاہ علی و فاطمہ و شبیر و شبر چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر. چونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے تو
تو اسی سلسلے میں غزوہ بدر بیان ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان نیکسٹ ٹائم ہوگا، لیکن منقبت غزوہ بدر والوں کے لیے نہیں ملتا جیسا کہیں لاکھوں ہزاروں میں نہیں ملتا ہے ان جیسا کہیں لاکھوں ہزاروں میں اتر آئے فرشتے جن کی نصرت کو قطاروں مقابل سینکڑوں لیکن فقط وہ 300 تیرا خدا کا فضل شامل تھا بدر کے شاہ سواروں میں خدا کا فضل شامل تھا بدر کے شاہ سواروں میں شہیدان بدر ہے مصحف الفت کا دیباچہ شہیدان بدر ہے مصحف الفت کا دیباچہ مثال ان کے ایمان کی مثال کے ایمان کی بیان قرآن کے پاروں تمہیں عشق نبی کی اصل کا ادراک حاصل ہوا تمہیں عشق نبی کی اصل کا ادراک حاصل اگر اسلام کو دیکھو بدر کے شاہ بدر کے گوشواروں میں اگر اسلام کو دیکھو بدر کے گوشواروں تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششتہا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم نبی پاک صاحب الاولاق شہنشاہ افلاق نبی کریم رؤوف الرحیم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
نہایت ہی محبتوں بھرا، عقیدتوں سے بھرا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز ناظرین کرام، سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا، اور حضرت امی عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو ہم غزوہ بدر پر آج گفتگو کریں گے اور میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ آج صرف غزوہ بدر کا ذکر کیا جائے گا، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان دونوں موضوع پر بات کر سکیں۔ یہ اتنے معرفت اور عظمت والے موضوع ہیں، عنوان ہیں، اسباق ہیں اسلام کی تاریخ میں، کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے، ان پر جتنی گفتگو کی جائے، جتنی سیر گفتگو کی جائے، اتنا ہی ان کے لیے کم ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بھی منسلک ہوتا ہے، اللہ کریم اس میں ایسی خوبیاں ڈال دیتا ہے کہ جن کی نظیر مل ہی نہیں سکتی۔ تو اس میں ہم آج جو بیان کریں گے وہ یہی عنوان ہوگا کہ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ اس وقت ہوا جب مسلمان بہت ہی قلیل تھے، بہت ہی کم تھے، اور کفار مکہ نے، قریش مکہ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ اسلام کو شروع ہی سے جلد ہی ختم کر دیں، تاکہ ہماری نسلوں میں ان کا نام و نشان تک نہ رہے، ان کا نام و نشان تک نہ رہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے اس غزوہ کو، یعنی جنگ لڑنے کو آمادہ تھے، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور کفار مکہ کے بارے میں 1000 بھی آتا ہے، 1100 بھی آتا ہے، 1200 بھی آتا ہے، یعنی وہ ان سے 2 گنا زیادہ تھے، اور یہ 313 تھے۔ یہ ایک ایسا اسلام کا باب ہے کہ اس میں جتنی بھی سیر گفتگو کر لیں، یہ ہمیں اس میں سے کئی دروس ملیں گے، اسباق ملیں گے، جن پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان کا وہی مرتبہ عطا کرے گا۔ لیکن یہ بات پہلے ہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص مسلمان ہوا اور اس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، تو وہ میرا صحابی ہوا، اور اس پر جہنم کی آگ جو ہے، جہنم کی آگ وہ حرام ہو گئی۔ تو اس لیے ان کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن ہماری زندگی اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ
اور سلیقہ آ جائے گا، کس طرح حکمت عملی کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہے، ایمان کیا چیز ہے، وہ اسی غزوہ بدر سے پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں غزوہ بدر سے ہمیں ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس میں ایک بات اور بھی ہے، اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بے مثال و بے شمار خصائل میں پیدا فرمایا ہے، اتنی خوبیاں کہ تمہاری ہماری عقل ختم ہو جائے، لیکن یہ ہماری سمجھ میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل، خوبیاں، صفاتیں ختم نہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جن کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک ہے۔ اچھا، میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملیں گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا تھا تو سیدنا صدیق اکبر اس وقت بھی ساتھ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ معاملہ طے پا رہا تھا، جنگ کا ہو رہا تھا، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کہا آؤ چلے جنگ کریں، نہیں میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشورہ کن لوگوں سے کیا؟ جو مہاجرین مکہ تھے، جو مہاجرین مدینہ بن گئے تھے، مکہ کے مہاجر، مکہ کے رہنے والے مہاجر بن کر مدینہ میں آ گئے، ان سے، اور ان میں سے بھی کون؟ جو یار غار ہیں، جو صدیق اکبر ہیں، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کی ہے معراج کے جانے کی، بن پوچھے، بن دیکھے، بن ملے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا ملاقات کیے تصدیق کر دی تھی۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ تحائف اور دوستانہ بھی تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی سب سے پہلے آپ نے ان سے پوچھا جو مہاجر بن کر مدینہ آئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو مہاجر مدینہ تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کیا آپ کو بتاؤں، میری اولاد، میری جان، میرے مال، میرے ماں باپ، آپ سب پر قربان، جس طرح میرے نبی کا حکم ہوگا میں اس طرح ہی کروں گا۔ آئیے ذرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذرا دیکھیے کہ کیا حالات تھے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ ہیں کون؟ اللہ کے حبیب کے یار ہیں، اللہ کے حبیب کے یار ہیں۔ تو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے حبیب ہیں، حبیب پیارے کو کہتے ہیں، جو بہت پیارا ہو، تو ان کے حبیب ہیں۔ لیکن جواب سنیے، اور وہ ہے کون، یہ بھی ذرا یاد رکھیے۔ اور یہ آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس بات پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے کہ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اور یہ کس مقام کے تھے۔ یہ اپنے خاندان میں بہت عزت و شرف والے تھے، قد قامت والے تھے، بہت ہمت والے تھے، اتنی ہمت، اتنی عزت و احترام والے، اتنا فن والے تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میدان جنگ میں آئے تو ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کو یہ عزت و شرف ملا ہوا تھا، اور اس کے بعد تو پھر وہ مل گیا جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، وہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ میں وہ تھا جس سے شتربان، ہائے ہائے ہائے، 5 جو ہیں وہ اونٹ نہیں سنبھالے جا سکتے تھے، میں اس شتربان کا بیٹا تھا،
اور میں وہ ہوں جس سے 5 جو ہے وہ اونٹ نہیں سنبھالے جا سکتے تھے۔ آج میرے آقا کریم کی عنایت دیکھو کہ اس عمر کی حکمرانی اتنی ہو گئی ہے کہ روم کیسر و کسرا تک پہنچ گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عمر جب اسلام لانے سے پہلے ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ وہ عمر ہیں جنہیں میرے حضور نے دعائیں کر کے مانگا ہے کہ اے اللہ مجھے عمر عطا کر دے اسلام کے لیے، تیرے اسلام کے لیے بہت فائدہ۔ اور وہی ہوا، جب اسلام لائے تو کہا، اس لیے تو فاروق لقب مل گیا، اسی لیے فاروق لقب مل گیا کہ فرمایا، عرض کی اے میرے آقا یہ بتائیے کیا اللہ سچا ہے؟ تو فرمایا بے شک سچا ہے۔ عرض کی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا بے شک میں سچا رسول ہوں۔ تو عرض کی اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم ڈر کر کیوں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ہم آئیے ہم بیت اللہ شریف میں سب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ آپ جب اسلام قبول کرنے والے تھے تو واقعہ روایات میں یہ ملتا ہے، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ تھے جو زمانے میں سب سے مرتبے میں، خاندان میں اعلیٰ و عرفہ تھے، مال و دولت سب کچھ ان کے پاس تھا، عزت شرافت قد کاٹ طاقت سب کچھ۔ تو جب اسلام قبول کرنا تھا تو آئے، جا رہے تھے، طے ہوا تھا، جا رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کس مقصد کے لیے؟ اپنا مقصد بتایا تو اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے۔ جب وہ اپنے گھر کی خبر لینے گے، پتہ چلا بہن قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، دوسرے بھی پڑھ رہے تھے، آواز سن لی، دروازہ زور سے دستک دی۔ جب دروازے کو زور سے دستک دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، دروازہ کھولا، پوچھا کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ اپنے بہنوئی کے گریبان کو پکڑا اور انہیں گرایا اور انہیں مارنا شروع کیا۔ بہن جو تھی ان کے خاوند کو مار رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی، آپ نے انہیں روکنا چاہا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کو روکنا چاہا، عمر بن خطاب کو، لیکن وہ کہاں رکتے تھے، ان کے پاس ہمت و طاقت تھی اور یہ غصہ کا عالم تھا۔ آپ نے تھپڑ مارا، لہو لہان کر دیا، اور اسی حالت میں جب فاطمہ تھی، جب فاطمہ تھی تو انہوں نے پھر ایسا جملہ کہا، جن کی نسبت ہو جاتی ہے اچھوں سے، وہ اللہ رب العزت انہیں ایسی ادائیں عطا کر دیتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگیاں سنوار دیتی ہیں۔ اور یہ ان کی بہن تھی، انہوں نے عرض کی اے عمر، اگر تو ہماری جان بھی لے لینا یا اس سے زیادہ مار اور ہماری جان لے لے تو ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایسا جملہ تھا، دل پر اثر ہو گیا، اور عاجزی سے کہنے لگے وہ کون سی بات ہے جس نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور کیا؟ وہ کون سا کلام ہے جس نے تمہیں اسلام لانے پر مجبور کیا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ، اب میرے کریم آقا ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے تو یہ غلام بننے جا رہے تھے۔ جب سنی نا یہ آیت، جب یہ آیت سنی، سبح اسم آیا، سبح للہ، اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ جب آیت سنی تو آپ کے دل پر اس کی حقانیت، اس کی سچائی اتنی آئی، اتنی آئی، اتنی سچائی ہوئی کہ جس کا نعم البدل ہی نہیں مل سکتا، ایسی صداقت تھی۔ اور دل پر اللہ اور اس کے رسول کا ایسا اثر چھایا، ایسا اثر چھایا کہ کیا کہنے، کہ آپ نے جب یہ آیت اسی میں، اسی صورت کی آگے یہ آیت سنی، اللہ
کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں تو دل بے قابو ہو گیا. اللہ بے قابو دل ہو گیا. اسی وقت کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے پیارے بھائیوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا، آہا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو وہ عرض کرنے لگے نگاہ نبی کی وہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبی کی وہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبی کی وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ نبی کی وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے آپ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے لے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنا چاہوں گا، میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ان سے ملوں گا. اللہ کے محبوب کتنے خوبصورت اور جمیل ہے. اللہ نے جنہیں اتنا پاک کلام عطا کیا وہ خود کتنے پاک و صاف ہوں گے. اتنا نورانی قرآن اتارا ہے تو خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نورانی ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے حضرت ارقم آپ کے گھر پہنچے. وہاں پر مسلمان تھوڑے سے بیٹھے تھے. وہاں پر جو بھی مسلمان ہوتا ہو جاتا اور مسلمان ہو جاتا اور وہیں مسلمانوں کے مشورے ہوتے. جب وہاں جانے لگے تلوار ہاتھ میں ہے اور وہ کہنے لگے ایک صحابی نے خبر دی کہ حضور عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ نکال کر بیٹھے ہیں. حضور مسکرائے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں عمر کے لیے تو میں دعائیں کر رہا تھا، آج وہ وقت آیا ہے میرے پاس آئے گا اور اللہ کے دین کا نام بلند کرے گا. جسے میں دعائیں کر کر کے مانگ رہا ہوں یہ اس سے ڈر رہے ہیں. صحابی کو کیا پتا کہ حضور دعائیں فرما رہے ہیں اے اللہ عمر اسلام کے لیے دے دے، اسلام کے لیے کے سر بلندی کے لیے دے دے. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی تھی اور عمر کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمر کی زندگی کیا تقدیریں تبدیل ہوگی. عمر وہ بن گئے کہ جب کہتے ہیں کہ اے دریا تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، جے اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل. تو وہ چل پڑتا ہے. ایسی تقدیر بدل گئی کہ جب وہ حکم فرماتے کوئی ذرہ نہ ہلتا اور عدل فرماتے. یہ وہ عمر ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں. جب آپ ان کے پاس آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عمر کی نیت صحیح ہے تو فبیہا، اگر نیت نہیں صحیح تو میں کیا کروں گا، میں اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. میرے پیارے بھائیوں دوستو، یہ کیا
کیا مقام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن قربان جائیے آپ کے اور میرے آقا دعائیں فرما رہے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں۔ جب حضرت عمر اس دروازے سے داخل ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا کھڑے ہو کر اور گلے لگا لیا۔ یہ وہ عمر ہیں تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ یہ کیا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ جب طیبہ والے نے یہ منظور کر لیا تھا تو سینوں میں یہ جانا تھا، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ تو عید کی میں پیالوں سے نہیں، تو عید کی میں پیالوں سے نہیں، تو عید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ طرف محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی 17 رمضان المبارک کو شدید گرمی تھی، منہ میں روزہ تھا، اسی محبت میں تھے کہ غلامان محمد کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ بس میں یہ آپ کو بتا رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اور میری ہر چیز آپ پر قربان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، میری ہر چیز۔ یہ شعر ذرا سن لیں، یہ کیا شعر ہے، اسی پر آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی کیا عرض کرتے ہیں۔ اس لیے ابو بکر و عمر نے عرض کی، اے وادی دوران، اسی لیے ابو بکر و عمر نے عرض کی، اے وادی دوران، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان۔ آؤ ذرا دیکھیے ان کے پاس سامان حرب کتنا تھا، لوگ کتنے تھے، آپ کو بتا دیا صرف 313 تھے، مقابل میں 2 گنا زیادہ تھے، یعنی اگر 313 اور 313 ملائیں تو یہ 626 بنتے ہیں، تو وہ اگر 1000 بھی کاؤنٹ کر لیں تو وہ 2 گنا زیادہ ہوئے ہیں، اگر
1200 کریں تو پھر 3 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آؤ ذرا سنیے ان کے پاس سامان حرب کتنا تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور نہ تیگو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بال پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کال کملی والے پر، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اسی کہ اس لشکر کا افسر سار، اس لشکر کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور جب یہ جواب سنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ سے، تو انصاری صحابی بھی اٹھے اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے سرور دو عالم، اے سرور دو عالم، اٹھے مقداد، حضرت مقداد بن اسود یہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، اٹھے مقداد، اٹھ کر عرض کی اے سرور دو عالم، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور دو عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، اور نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے ہم لڑ جائیں گے، سینانے رے نیزا، سینانے نیزا بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں گے۔ یہ جواب ان صحابہ کا تھا جن کے پیٹ پر 3 دن تک پتھر بندھے رہتے تھے۔ آئیے اب ذرا اس قوم کا جواب سنیے جن کے کھانے کے لیے من و سلوا، پہننے کے لیے قدرتی لباس، پینے کے لیے چشموں کے ٹھنڈے پانی اور میٹھے اور سائے کے لیے بادلوں کا انتظام تھا۔ یہ دیکھیے بات تقابل کرنے کی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو فضیلت عطا کی ہے، یہ وہ فضیلت کی بات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے یہ عہد کیا کہ جب اگر مدینہ میں وہ حملہ کریں گے، مدینہ شہر میں، مدینہ کے علاقہ میں، تو پھر ہم لڑیں گے، یعنی انصار لڑیں گے، اگر نہ ہوا یعنی مدینہ سے باہر ہوگی جنگ تو پھر وہ نہیں لڑیں گے۔ یہ عہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا ہوا تھا، تو
تو میرے کریم آقا نے بھی مشورہ کر لیا کہ اگر آپ چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن انہوں نے جواب وہ دیا کہ جس پر خدا کے رسول کو ناز ہوا اور خود ہی انہی کے علاقے میں رہ رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مدینہ شریف میں ہیں کہ انصار کی اتنی محبتیں دیکھ کر کہ جنہوں نے اپنی جان مال ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی، سبحان اللہ۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہہ دینے ہیں، کہنے والے ہم یہ نہیں کہنے والے۔ اور قوم موسیٰ نے کیا کیا تو وہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بات کھل جائے۔ تو وہ قوم موسیٰ نے کیا کیا، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا کیا کہ فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا، ٹھیک ہے، قد علم کل اناس مشربہم، اللہ کریم نے ان کے لیے کیا کیا کہ ان کے لیے فرمایا پس ان کے لیے چشمے بہ نکلے اور ہر نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، پس اتارے ہم نے ان کے لیے من و سلوہ، اور پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، فرمایا کہ سایہ کر دیا ہم نے تم پر بادلوں، اور اس ناز و نعام میں پروان چڑھنے والی کیا امت نے کہا ہے، قوم موسیٰ نے قوم عمالقہ کے ساتھ لڑنے کے لیے کہا جی، جواب کیا دیا، جس کی طرف حضرت مقداد اشارہ فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہاؤنا قاعدون، کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف نہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی انصاری صحابی نے یہ عرض کی، اور یہ جذبہ بڑوں کا تھا۔ ذرا اسی میدان میں ننھے منھے بچے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا تم چھوٹے ہو، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو ہیں یہ انگلیوں پر کھڑے ہو گئے، پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے اور کہا اب دیکھیے، حضور مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ طریقہ بھی چاہیے۔ تو انہوں نے بڑے نے تیر اندازی کی، وہ تو پاس ہو گیا، اب چھوٹے نے دیکھا میں کیسے پاس ہوں، اس نے کہا میں جو ہے وہ کشتی کروں گا، جنگ لڑوں گا، یعنی کشتی کروں گا، ایک تو آپ مجھ سے میرے بڑے بھائی کو جو ہے وہ کشتی کرا لے۔ تو جب وہ مقابلہ ہوا تو جب وہ بڑے بھائی چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی کے کان کے پاس گیا لڑنے کے لیے، تو کہا بھائی تیرا تو کام بن گیا، میرا کوئی نہیں کام بن رہا، تو کامیاب ہو جائے گا، تو شہید ہو جائے گا، اور میرا تو نہیں کچھ بن رہا، تو لہذا تو مجھ سے ہار جا۔ تو وہ ہار گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور وہ بچے اتنے تیز تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو بچے آئے، انہوں نے کہا چچا ابو جہل کہاں؟ میں نے کہا بیٹا کیا کرنے جا رہے ہو؟ اللہ اللہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے ابو جہل کو قتل کرنا ہے کدھر؟ انہوں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو، وہ تو بہت بڑا جنگجو ہے، مکے کا سردار ہے، تم کیا کرنا چاہ رہے؟ تو وہ بولے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، یہ جذبہ تھا۔ قربان جائیے ایسے جذبہ اللہ کریم نے کیسے اسے اللہ کریم نے
کتنے بڑے سردار کو قتل کروایا ہے، اللہ نے کیسی امداد فرمائی ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے کہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے آقا مولا سے گستاخیاں کرتا ہے، اس لیے ہم نے اسے یہ شہید کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے کہا، ادھر سے دیکھ کر میں نے ادھر دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ ہے سیاہ گھوڑے والا۔ جب میں نے یہ کہا نا سیاہ گھوڑے والا، تو میری نظریں کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر دونوں بچے کھڑے ہیں، اللہ، اور انہوں نے چاہتے ہی اس کے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں کاٹی اور اس پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ اللہ، ایک تو وہیں شہید ہو گیا اور دوسرے کا بازو کٹ گیا۔ وہ لڑائی کرنے میں اسے دشواری دے رہا تھا، اس نے اسے کاٹ دیا، علیحدہ کر دیا۔ قربان جائیں، یہاں پر معجزہ رسول بھی آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات گاہ میں آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تو بازو پھر ٹھیک ہو گیا، پھر وہ لڑائی کرتا رہا، شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات کو میں یہاں پر مکمل کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کہا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بے شک تمہاری مدد اس وقت کی جب تم بے سر و سامان تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ نے کہا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ من الملائکۃ منزلین، اور ایک آیت اگلی آیت میں فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ من الملائکۃ، فرمایا کہ ہم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی جب تم فرما رہے تھے مسلمانوں سے اللہ 3000 سے تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ رب العزت نے 5000 جو ملائکہ تھے، فرشتے تھے، وہ بھیجے ان کی مدد کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے مدد کیوں کی؟ اس میں لفظ تھا ان تصبروا وتتقوا، فرمایا اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے مدد کرے گا۔ اور میں یہاں پر یہی بات کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے غزوہ بدر، اسلام کا پہلا معرکہ، یہ ہمیں ایمان کا درس دیتا ہے۔ اگر ایمان کامل کرنا ہو تو ان جیسا، ان سے سبق سیکھ لے، ان سے پوچھ لے۔ صبر کا پوچھنا ہو تو ان سے صبر کا پوچھیں، اور اگر تقوی دیکھنا ہو تو ان سے سیکھیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آج یہ کیوں نہیں ہم میں یہ ایمان پیدا ہو رہا؟ یہ اسی لیے نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم ان واقعات کو بیان تو کر لیتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے، جب علماء کرام، عوام ڈرے گی، تو اللہ رب العزت ان پر وہ صبر کی جو رحمت ہے وہ نازل کرے گی، اور اللہ رب العزت انہیں دنیا میں جو ان کو جو اب ان کا حال ہو رہا ہے، دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، وہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بیان کیا اسے قبول فرمائے۔